نہیں ہے پیٹرول کی قیمت کم ہو, وہ سارے بینک کھلے رہے, سارے لیزنگ کمپنیز کھلی رہے. زمان صاحب کی بات جو ورکرز ہے وہ تو گھر پہ بیٹھا رہا نا. زمان صاحب کنکلوژن آپ پلیز آپ بتائیں کہ اس کا سولوشن کیا؟ آپ سمجھتے ہیں انقلاب دروازے پر کھڑا ہے؟ نہیں بھائی صاحب, انقلاب اس طرح نہیں آتے. مسلمان ملکوں میں انقلاب نہیں آ سکتے. مسلمان ملک غلام ہے, مسلمان ملک جاہل ہے, مسلمان ملک 10% بھی لٹرس نہیں ہے, جن میں نہ کوئی سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی ہے. یہ کر رہے ہیں بھولی بھالی باتیں. ابھی بھی پاکستان میں ہر 10 سال بعد انقلاب آتا ہے. جب آرمی آتی ہے مارشل لا لگتا ہے تو انقلاب نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن پاکستان میں آتا ہے, عوامی انقلاب تو نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہونے والا. پاکستان میں اب آرمی آ جائے گی. یہ لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے لوٹ لیا, ان کے لیڈروں نے لوٹ لیا, ان کو آلو شورا انہوں نے دے دیا ہوگا جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اور جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں. جس انسان کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں, جس کے سر پر چھت اپنی نہیں, اس کی اپنی رائے کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیں تھینک یو ویری مچ زمان صاحب, آپ نے تفصیل سے بات کی اور جو ہمارے گیسٹ تھے انہوں نے کوشش کی کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں, اور آپ نے کھل کر, یہ آپ کا اپنا موقف تھا, آپ کی اپنی اوپینین تھی جو آپ نے دی. جی ناصر صاحب آپ جن ملکوں کے ساتھ یہ پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں ان ملکوں کی عمریں دیکھ لیں اور پاکستان کی عمر دیکھ لیں, اور وہ ملک بھی بڑے کئی سالہ پروسیس کے بعد وہاں پہ جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے, جمہوریت مستحکم ہوئی ہے. اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, جس طرح بار بار جنرل آ کے جمہوریت کی ٹانگیں کھینچتے رہے ہیں, جمہوریت پہ دیکھیں نا یہی سیاسی جماعتوں کا رہا کہ اب سیاسی جماعتوں کی بھی کمزوری ہے کہ آپ دیکھیں میاں نواز شریف ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ 3 سالوں میں کون لے کر آیا؟ نواز شریف صاحب لے کر آئے. چلے خیر انہوں نے معافی مانگ لی. اب پاکستان کے اندر یہ بڑی پرابلم حکمرانوں میں خاص طور پر طبقے میں آئی ہے کہ 8 10 سال 5 سال 4 سال حکومت کریں, اس کے بعد لنڈن میں آ جائیں, یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کریں, پریس کانفرنس سے یہ کہیں جی ہم نے قوم سے معافی مانگتے ہیں. دیکھیں جناب, اگر یہ غلط آج یہ ڈیلیور کر دیں تو عبدالحمید ڈوگر جو ہے وہ چیف جسٹس بننے کے بعد معافی نہ مانگے, وہ معافی نہ مانگے, وہ اوتھ ہی نہ اٹھائے. اگر جمہوریت اپنا جو حق ہے, فرض ہے, وہ ادا کر دے, عوام کو وہ سہولیات, ایک عام آدمی کو راکٹ سائنس نہیں چاہیے, اس کو سمپل چاہیے. ٹائم کم ہے, ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جی, اگر سوال یہ کہ 3 سالوں میں جمہوریت کو موقع ملا, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو موقع ملا میثاق جمہوریت سے ڈیلیور, آپ بتائیں 3 سالوں میں ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ جی پنجاب گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے, ڈیلیور کری ہے. اور میں پھر آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں, امن و امان کی صورتحال بہتر ہے آپ کے سامنے. لاہور میں دہشت گردی, مزاروں پر حملے, جو واقعات, مساجد پر حملے, جو واقعات, پھر ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے کراچی میں, پنجاب کے اندر. 100% تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں بھی ہو چکی ہے, یہاں بھی ہو چکی ہے, اللہ نہ کرے کہیں بھی ہو. 100% آپ کہیں نہیں روک سکتے. میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے, پاکستان میں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی, وفاقی حکومت ضرور ناکام ہوئی ہے, جو کہ آپ کہتے ہیں حکمران اتحاد, اس میں اس وجہ سے ناکام ہوا ہے کہ ان کے آپس میں مفادات کا کلیش ہے. میں آخری کال پروگرام میں شامل کروں, اس کے بعد ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی خان صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی, وفاقی حکومت پنجاب پر ڈال رہی ہے, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان حالات میں ہم یونائٹڈ ہو جائیں, یونٹی دکھائیں؟ جی مسلم لیگ نون نے تو بار بار یہ کوشش کی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب سیلاب آیا ہے تو پھر ایک تجاویز دی ہیں مثبت کے ہم کس طرح ان کی بحالی کر سکتے ہیں, لیکن ان تجاویز کو بھی وفاقی گورنمنٹ نے اپنے صدخانے میں ڈال دیا, اپنے سیاسی تعصب کی بھینٹ چڑھا دیا, اور پھر میاں صاحب نے قومی ایجنڈا دیا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ حشر ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہی نہیں ہے. جی پروفیسر صاحب وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. پنجاب میں ڈیلیور ہو رہا ہے جی, پنجاب میں ڈیلیور ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں سنجیدہ تو دونوں نہیں ہیں, سنجیدہ تو دونوں نہیں ہیں, دونوں اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, دونوں اپنے اپنی حکومتیں بچانا چاہ رہے ہیں, دونوں اس ٹینیئر کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو یہ ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پہلے چلی گئی تو کل یہ مظلوم بن جائیں گے اور ہمیں حکومت دوبارہ نہیں ملے گی, جیسے محترمہ کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد ان کو حکومت مل گئی ہے. تو یہ چاہتے ہیں یہ اپنا وقت پورا کریں, یہ بری طریقے سے ذلیل ہو جائیں, تو پھر ہم اپنی باری لگائیں گے. چلیں باری جب لگائیں گے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کی جائے, آپ کے پاس جو ایک الیکشن کمیشن ہو, ان سب کے اثاثات جتنے بھی ہیں, ایسٹ سے پراپرٹی ہیں, ان کی ایک لسٹ بنائی جائے, اس کے ساتھ یہ اسٹک-اپ ہوں, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی, ان سب کو ضبط کیا جائے, پاکستان کے جو ہے خزانے میں ڈالا جائے. یہ تو مجھے پاسبل نظر نہیں آ رہا کہ ایسا پاسبل ہو. تھینک یو ویری مچ. ناصر خان صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا, جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, یہ باری کی بات ہوتی ہے, باری آپ پوری قوم پہ اعتماد کرتے ہیں, جو گورنمنٹ میں آئے گا, نیکسٹ گورنمنٹ میں
اس کا فیصلہ صرف اور صرف عوام نے کرنا. عوام نے کرنا. چلے تھینک یو ویری مچ. ناصر خان صاحب آپ نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پہ پاکستان کی عوام ہی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. ڈیفینیٹلی کارکردگی جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی، اس سے 3 سالوں میں تو جو عوام ہے، سیاسی مبصرین تو یہی کہتے ہیں کہ عوام کو بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے. دہشت گردی بڑی ہے، غربت بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے. آج تک 63 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم مہنگائی سے لڑ رہے ہیں، غربت سے لڑ رہے ہیں، جہالت کو آج تک ختم نہیں کر سکے. پاکستان کے ہسپتالوں میں جو 40% مریض داخل ہوتے ہیں وہ صاف پانی پینے کی نہ وجہ سے، کیونکہ صاف پانی بھی پینے کو میسر نہیں ہے. اس کے بعد 2 لاکھ بچے جو سالانہ مرتے ہیں وہ اس وجہ سے مرتے ہیں کہ پاکستان کے ان بچوں کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. اگر یہ سیاسی حکمران یا سیاسی نمائندے اگر آ کر کہتے ہیں کہ سب بچہ ہے، تو اس سے واقعی جو کالرز آتے ہیں وہ بھی جذبات میں آتے ہیں اور اپنے اپنے آ کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. برکیف ہم پروگرام کا کنکلوژن یہی ہے کہ آج بڑا نازک وقت ہے. لوگ جو ہیں لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، مزدور، بہت ساری تنظیمیں. اس وقت اگر موجودہ حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو شاید یہ لانگ مارچ جو ہے وہ تھمے نہ اور ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اپنا اقتدار کیا، اپنی جو سیاسی پارٹیوں کا وجود ہے وہ بھی بچانا مشکل ہو جائے گا. اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں اور پاکستان کے قومی مفادات کو ضرور پروٹیکٹ کریں. اپنے میزبان وسیم چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.